جس موقع پر عبادت انجام دے مستحب بھی بہتر ہے کہ ثواب بڑھانے کے لیے یا دوسروں کو عطا کرنے کے لیے ہم اپنے مرحومین کی نیابت میں انجام دیں یا انہیں گفٹ کر دیں. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو معصومین کی خدمت میں ہدیہ کر دیں یا ان کی نیابت میں انجام دیں. یہ دونوں طریقے ہیں. یا ان کی نیابت میں انجام دیں تاکہ واقعی طور کے اوپر ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. کیا کوئی ایسی ذات بھی ان معصومین کے درمیان ہیں کہ جن کی نیابت میں انجام دیے گئے عمل کو خود معصومین نے پسند کیا ہو؟ کوئی ذات ہیں ایسی؟ ظاہر ہے کہ زمانے کے امام سے بہتر کون سی ذات ہو سکتی ہے، لیکن نہیں. زمانے کے امام کو بھی یہ پسند ہے کہ مستحب اعمال اس ذات کی نیابت میں انجام دیے جائیں کہ جن کی نیابت کو ائمہ اطہار بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے. سنیں گے آپ، طویل روایت ہے، میں اس طویل روایت کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. موسیٰ بن قاسم نام کا ایک راوی ہے اور یہ مدینہ طیبہ آیا تھا اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد. اتفاق یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب حاجیان کرام کی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں ایک مستقل باب ہے کہ حکم جب بھی نافذ کیا جاتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے البتہ حج کے باب سے متعلق، لیکن روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عمومی حکم ہے. موسیٰ بن قاسم کہتی ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اور سیدھا پہنچا اپنے زمانے کے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. مولا کی خدمت میں پہنچا اور مولا کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا، مولا سے کہا کہ آقا اور مولا، میں نے اپنے حج کو مکمل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ میں آیا. آنے کے بعد میں نے طواف کرنا چاہا، مستحبی طواف ہے، حج مکمل ہو چکا ہے. میں نے سوچا کہ کس کی طرف سے کیا جائے. میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں حج کو اپنے اس طواف کو انجام دوں. لیکن اچانک مجھ سے کسی نے یہ بات کہی کہ ان اوصیاء اللہ، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے ہیں ان کی نیابت میں لا یطاف عنہم، ان کی طرف سے طواف نہیں ہو سکتا ہے. میں تو رک گیا، ٹھہر گیا. اچھا بات بھی ہے سوچنے والی، کہاں وہ شخصیتیں عظمتوں کی آخری بلندی پر اور کہاں ہم جیسا گنہگار. ہمارے عمل کا کوئی حساب کتاب بھی ہے کہ جو ہم مثلا انسان گفٹ بھی لے کے جاتا ہے تو اچھی چیز کو لے کے جاتا ہے. ہمارے پاس کیا چیز اچھی ہے جو اہل بیت کے لیے اچھی قرار پائے؟ کوئی عمل ایسا نہیں ہے. مولا مجھے بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، مجھے معصومین کی نیابت میں اور اللہ کے نمائندوں کی نیابت میں عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے. مولا فرماتے ہیں تف ما امکنک فانہ جائز. اللہ کے نمائندوں کی نیابت میں تم عمل کو، طواف کو جتنا انجام دے سکتے ہو انجام دو، اس لیے کہ یہ شرعی طور پہ بالکل صحیح ہے. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی. چلا گیا. 3 سال بعد پھر واپس آیا مولا کے پاس. کہتا ہے کہ مولا 3 سال پہلے میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے اپنی طرف سے طواف کرنے کی اجازت دی تھی. میں مسلسل 3 سال تک آپ کی نیابت میں بھی مستحبی طواف کرتا رہا اور میرے ذہن میں ایک احساس پیدا ہوا، اس احساس اور جذبے کی بنا پہ کچھ اور نیابتیں بھی میں نے اختیار کی. مولا نے پوچھا کیا تمہیں یاد آیا، کیا تم نے سوچا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول، میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں آپ کے آباء و اجداد کی نیابت میں بھی طواف کو انجام دوں. میں نے سب سے پہلے اپنے طواف کو حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کی نیابت میں انجام دیا. راوی ہے موسیٰ بن قاسم، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ کہا، مولا نے 3 بار فرمایا کہ صلی اللہ علی رسول اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ. متوجہ ہوئے آپ؟
یعنی معصوم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کے نام نامی کے بعد ان چاہنے والوں کو 3 دفعہ صلوات بھیجنی چاہیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دوسرا طواف سرکار امیر المؤمنین کی نیابت میں، تیسرا طواف امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نیابت میں، چوتھا طواف سرکار سید الشہداء کی نیابت میں، پانچواں طواف امام سجاد علیہ السلام کی نیابت میں، چھٹا طواف 5ویں امام کی نیابت میں، 7واں طواف چھٹے امام کی نیابت میں، 8واں طواف 7ویں امام کی نیابت میں، 9واں طواف آپ کے والد کی نیابت میں، اور 10واں طواف آپ کی نیابت میں انجام دیا. اس لیے کہ 9ویں امام کا زمانہ ہے. کہتا ہے 10واں طواف میں نے آپ کی نیابت میں انجام دیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہؤلاء الذین ادینوا اللہ بولایتہم، یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی ولایت پر میں اپنے دین کو قائم کیے ہوئے ہوں. اس کے معنی ہے کہ اس طرح سے نیابت میں حج کو یا طواف کو انجام دینا یا عمل کو انجام دینا انسان کی ولایت سے متعلق ہے. آپ متوجہ ہوئے جملہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ولایت سیدہ کے تقاضے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے. لیکن آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو، اس نے 9ویں امام تک ذکر کیا اور کہا کہ میں نے 10واں طواف کیا، یعنی درمیان میں یہ ہونا چاہیے تھا 11واں طواف. معصومین میں ایک معصوم رہ گئے. کون؟ وہ عظیم الشان رسول اللہ کی بیٹی. کہتا ہے کہ مولا کبھی ایسا ہوا کہ مجھے توفیق مل گئی تو میں نے آپ کی جدہ ماجدہ کی طرف سے بھی طواف کیا اور کبھی طواف نہیں کر پایا، اس لیے کہ 3 سال بعد واپس آیا. مولا کبھی نہیں کر پایا. اب جملہ سنیے میرے آقا اور مولا، اسی جملے کے لیے میں نے مکمل حدیث شروع سے یہاں تک آپ کے سامنے عرض کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ استکثر من ھذا، جناب سیدہ کے لیے طواف کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں کہ استکثر من ھذا فإنہ افضل ما انت عاملہ انشاء اللہ. جتنے کام تم نے عبادتوں میں انجام دیے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت اسی کام میں ہے کہ تم جناب سیدہ کی نیابت میں اپنے عمل کو انجام دو، لہٰذا اس کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرو. توجہ فرمائی آپ نے؟ سب سے زیادہ اگر مستحبی عمل کو انجام دینا ہے جناب سیدہ کی نیابت میں انجام دیجیے. سب سے زیادہ تسبیح پڑھنی ہے شہزادی کی نیابت میں پڑھیے، صلوات پڑھنی ہے سیدہ کی نیابت میں پڑھیے، مجلسوں میں شرکت کرنا ہے سیدہ کی نیابت میں کیجیے، جماعت میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیدہ کی نیابت میں کیجیے، حتیٰ کسی مومن کو پانی پلا رہی ہیں سیدہ کی نیابت میں انجام دیجیے. یہ ایام شہادت ہیں. جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں آج سے شروع ہو چکی ہیں. یہ 20 دن یہ ہم سب کے لیے بڑے اہم، بڑی قیمت رکھنے والے ہیں. ان دنوں میں آپ اپنے مستحبی اعمال کو خاص طور سے جناب سیدہ کے لیے انجام دیجیے. کچھ نہ صحیح قرآن کی کچھ آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے. دیکھیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہمارا عمل مقبول ہو جائے گا تو آپ یقین جانیے ہم رہیں نہ رہیں ہم زندہ رہیں.